کرم فرما قاری اکبر صاحب اور ہمارے فرقان بھائی اور دیگر ان کے احباب، ہمارے ناظم جلسہ اور بہترین نعت خواں شان رب صاحب، تمامی احباب اسٹیج پر جلوہ بار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پروگرام جو ہے دستار بندی کے حوالے سے منعقد کیا۔ کتنے بچوں کی دستار بندی ہے؟ ہاں، شروعات ہے، ایک سے انیک بھی ہو جاتے ہیں۔ آج ایک ہے تو کل انیک ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے اس مدرسے سے محبت کی ہے، طلباء سے محبت کی، اماموں سے، حفاظ و قراء سے محبت کی، تو اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو عنوان ہے میں سوچ رہا ہوں اسی حوالے سے گفتگو زیادہ ہو جائے، باقی اور چیزوں کو بھی ضمن لے لیا جائے گا۔ مدرسوں کی اہمیت اور اس کی افادیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ تو ہمارے حضور کا کاشانہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے اس ادارے کے لیے، یعنی ادارے علوم کے لیے اپنی ساری رقم قربان کر دی۔ یہ ہمارے حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ آپ حضرات شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور مراد آباد ایک تاریخی شہر ہے، اس لحاظ سے گفتگو سننے کا جو سلیقہ آپ کے پاس ہوگا، میرے خیال سے وہ آس پاس میں وہ چیز نہیں ہوگی، ہوگا سلیقہ لیکن آپ کو زیادہ ہے، چونکہ آپ ظاہر ہے کہ آپ نے بڑے نشیب و فراز، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نا، 80 کا دور دیکھیے آپ، جب یہاں رائٹ ہوئے تھے تو یہ پورا خطہ خالی ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے حلال قوم میں برکت بڑی عطا کی ہے۔ آج آپ کو یہاں پلاٹ نہیں ملے گا آسانی سے، تو اس لیے میں دنیا کے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنا کام کرو یار، پیار سے رہو، رہنے دو، یہ رائٹ اور دنگے وغیرہ مت کرو۔ ہم سب بھارتیہ ہیں، ہم بھی اس بھارت کی بھومی سے پیار کرتے ہیں، لیکن تم سرٹیفکیٹ مانگتے ہو نا تو بہت برے لگتے ہو ہمیں، اس لیے کہ سرٹیفکیٹ ہم سے مت مانگو یار۔ آپ یہ دیکھو کہ ہم تو آئے ہیں تو اسی دنیا میں، اسی بھارت میں، اور مریں گے بھی تب بھی جائیں گے اسی مٹی میں۔ وہ راحت اندوری صاحب مرحوم ہو گئے، بڑے اچھے شاعر تھے، ہم ان کے محلے میں تقریر کرنے گئے اندور میں، بڑے اچھے شاعر تھے۔ ان کے یہ دو مصرے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمینیں کھود کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے۔ اور ایک بڑی اچھی بات کہی تھی انہوں نے، اور صحیح کہا تھا کہ جب حکمران انصاف نہیں کرتے نا تو احکم الحاکمین انصاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے ان لوگوں سے۔ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں نا دنیا میں، کسی بھی پارٹ میں، ورلڈ کے کسی بھی پارٹ میں جو مظالم ہو رہے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی کمیونٹی والے ظلم کر رہے ہوں، میں ایز اے ہیومن کہہ رہا ہوں، کسی بھی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہوں، جو بھی مظالم کر رہے ہیں، وہ ظلم کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور راحت صاحب کہتے ہیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو ہم نے مدارس کو اس لیے عنوان بنایا، ہمارے نوجوانوں کو، یواؤں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بھارت کی آزادی کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، آپ کے پرکھوں نے۔ آپ لوگوں کو تو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، ہمارے یواؤں کو۔ موبائل چلاؤ، لیکن موبائل کے ذریعے سے بھی آپ اپنی نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جس مراد آباد میں آپ بیٹھے نا،
اسی مراد آباد میں ایک مدرسے کا پروردہ تھا، اس نے بھی خاک چھانی تھی، تشنگان علوم میں سے وہ بھی ایک بندہ تھا، علم کی پیاس بجھائی اور اپنے وقت کا جید عالم نہیں، علماء کا سردار بنا۔ عام پرسنالٹی نہیں تھے وہ۔ ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بہتوں کو پتہ نہیں ہوگا، اس بات کا شکوہ ہے مجھے، اور مجھے دکھ ہے کہ ان کا دن بھی نہیں مناتے ہم لوگ۔ جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ مجاہد آزادی علامہ سید کفایت علی کافی۔ ایسی قربانی دی ہے انہوں نے۔ مراد آباد کے لوگوں، تمہاری زیادہ ذمہ داری ہے، آپ زیادہ رسپانسبل ہیں اس بات کے لیے کہ ان کی جیونی ادر کمیونٹی تک پہنچائیں، برادران وطن تک پہنچائیں، بلکہ ہندوؤں بھائیوں میں، سکھ بھائیوں میں، عیسائی بھائیوں میں آپ کا جہاں بیٹھنا ہوتا ہو، انہیں بتائیں کہ آپ جو آج مراد آباد میں یا پورے بھارت میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، ان میں ہمارے مراد آباد کا ایک سپوت بھی شامل ہے جس کا نام کفایت علی کافی تھا۔ لیکن یہ بھی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس نے مخبری کی تھی ان کی، وہ بھی کوئی اور نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا۔ منافق تو ہر دور میں رہے نا، لیکن وہ کیسا شعر تھا صاحب، کفایت علی کافی۔ ان کی زندگی پڑھو تو دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلک جاتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی جیسا مجاہد مدرسوں ہی نے دیا ہے۔ تم کہتے ہو مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ مفتی صدر الدین آزردہ مدرسوں ہی کی پیداوار تھے۔ آپ کہتے ہو مدرسوں سے کیا ملتا ہے؟ یہ صدر الافاضل مدرسوں ہی کی دین ہیں۔ اور علامہ کفایت علی کافی جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مدرسوں ہی کے پروردہ ہیں، اور دلی کی سڑکوں سے لے کر کے افغانستان کی پہاڑیوں تک، اور ادھر افغانستان کی پہاڑیوں سے لے کر بنگال کی کھاڑیوں تک، میاں وہ کون سا خطہ تھا جہاں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھیں؟ مگر یاد رکھو ان کی رگوں کا لہو نچوڑ لیا گیا، ان کے پوروں کے ناخن کھینچ لیے گئے، ان کے بدن کا رونگٹا نچوڑ دیا گیا، مگر خدا کی قسم انہوں نے جو کہا اس سب کو علامہ کفایت علی کافی نے ایک شعر میں ادا کر دیا۔ وہ جا رہے تھے پھانسی کے پھندے کی طرف، ان سے پوچھا تھا انگریزوں نے کوئی آخری چوائس ہو تو بتاؤ، آخری خواہش ہو تو بتاؤ، کہ کفایت کی خواہش پوچھتا ہے گورے تو سن، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں، علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا کر یہ نہ سمجھنا کہ اسلام کی شمع بجھ جائے گی، غلط فہمی میں ہو تم۔ اسلام کی شمع تو تاتاری نہ بجھا سکے تو یہ 7 سمندر کے بیوپاری کیا بجھا سکتے ہیں؟ اسلام کی شمع کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اسلام مٹنے آتا نا، کب کا مٹ گیا ہوتا اسلام۔ اسلام نے تو وہ دور بھی دیکھا جب اسپین کا سقوط ہوا اور وہاں پر ظالم آ کر کے مسلط ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچے بچے تھے اس قوم کے۔ اے نوجوانوں، اپنے اتہاس پڑھو، اپنی ہسٹری پڑھو، آؤ دنیا سے نکل کر کے آؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ تو جانتے ہو وہ نابالغ بچے تھے، کم عمر لڑکپن کے بچے تھے، کچھ انہیں بالغ بھی ہو گئے تھے مگر لڑکپنا تھا ان کا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو سب کو تہہ تیگ کر دیا گیا تھا، زندہ جلا دیا گیا تھا۔ جو بچ گئے تھے پانی بھر کے اسپین کی سرزمین پر ختم کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بچے۔ تو ظالموں نے، آتنکوادیوں نے، ٹیرورزم پھیلانے کا کاروبار کرنے والوں نے، انہوں نے حالوں پہ بھی ترس نہیں کھایا، کہا ان کو بھی ختم کرو ورنہ یہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو لکھا ہے اتہاس کے پنوں میں کہ ان بچوں کو ایک چٹیل میدان میں لایا گیا، ان کی آستینیں سے باندھ دی گئیں، ان کی مشقیں باندھ دی گئیں، ان کا قدم باندھ دیا گیا اور لیٹا دیا گیا۔ اور اس زمانے کا جو حکمران تھا ظالم، جو اسپین کو مطلب اسپین پہ قبضہ کر رہا تھا، اس نے کہا ان پر تیز رفتار گھوڑے دوڑاؤ تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے بھیجے زمین کی خوراک بن جائیں۔ ان بچوں کا حوصلہ دیکھو، ان بچوں میں جو بھی سمجھدار قسم کے تھے، جن کے اندر حوصلہ تھا، رگوں میں ایوبی لہو دوڑ رہا تھا، محمد بن قاسم جیسا جذبہ موجود تھا ان کے اندر، حضرت خالد بن ولید کی سیف اللہ کی امانت تھی ان کے سینوں میں۔ ان بچوں نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا اے ظالموں، ہماری رگوں کا لہو نچوڑ کے دیکھ لو، ہمارے جسموں پر نہیں ہماری لاشوں پر بھی گھوڑے دوڑا دو تو
تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے گا، اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، تو کان کے پردے کھول کر کے سنو، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے نے قرآن کا نعرہ لگایا، اتنی آہستہ سبحان اللہ بولو گے، عظمت قرآن، نہیں زور سے بولو، عظمت قرآن، زندہ باد، عظمت قرآن، زندہ باد، مذہب اسلام، زندہ باد، مذہب اسلام۔ زندہ باد۔ میرے ساتھیوں یاد رکھو، اسلام ختم ہونے نہیں آیا ہے، اسلام تو ظلم کا خاتمہ کرنے آیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کمی ہمارے اندر آ گئی، ورنہ کون سی طاقت ہے جو اسلام کا تو کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، نہ بگاڑ سکتا ہے۔ تم نے اسلام کو چھوڑا تو تمہارا بہت کچھ بگڑ گیا ہے۔ تم اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ذرا سے نونہال بچے بتاؤ، ان کے بدن پہ، ان کی لاشوں پہ آنسو نکل جاتے ہیں۔ ان بچوں کا حوصلہ دیکھو، ان کے ننھے جسموں پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے، یعنی سوچیے ذرا کیسے روندا جا رہا تھا۔ تو ایک بچہ جس کا دم چل رہا تھا، وہ ذرا سا بچہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، تو کسی انگریز کو ترس آیا۔ اس نے کہا یار چھوٹا سا بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ قریب گیا نا، تو اس بچے کی زبان پر، اس کی بھاشا میں جو جملے تھے نا، اس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کروں اور شعر میں کہہ دوں تو مطلب یہ ہے، وہ ذرا سا بچہ کہہ رہا تھا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ میں چاہ رہا ہوں مجمع میں سے کوئی بھائی نعرہ لگائے ذرا، تاکہ مجھے بیداری کا احساس ہو۔ مجمع میں سے کھڑے ہو کر کے کوئی بھائی نعرہ لگائے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ پڑھے میرے ساتھ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی یاد کر کے لے جائیں، بچوں کو لوریوں کی جگہ موبائل نہ دیں، بلکہ یہ نعت سنا دیا کریں، یعنی یہ اشعار سنا دیا کریں۔ میں نعت سے مراد کوئی دوسری نعت سنا دیں اور یہ حوصلے والے اشعار سنا دیں۔ حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا، وہ ہو کے راہ اور وہی ہو کے رہے گا، وہ ہو کے راہ اور وہی ہو کے رہے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا، فرمان محمد کا ٹلا ہے نہ ٹلے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ لگاؤ بیٹا، لگاؤ، لگا رہے۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان میرا دل اللہ۔ کبھی کبھی بڑا بھر کے آتا ہے، میں خود بھی تنہائیوں میں روتا ہوں اور سمجھتا ہوں تم بھی روتے ہوگے جب حالت دیکھتے ہو۔ پچھلے ایک ہفتے سے لگ بھگ تریپورہ میں ایسا فسادات اور اس طرح سے مظالم ہو رہے ہیں ہم لوگوں پر، اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تقریباً ہماری کئی مسجدیں، میری معلومات کی حد تک 10 یا 12 مسجدیں ہماری جلا کر راکھ کر دی گئیں، لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری مرکزی حکومت کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ ہم پرامن شہری ہیں، ہماری جانیں جاتی ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، صبر کر، کربلا والے ہیں نا، صبر کی عادت ہے، بے شک بے شک بے شک، صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھے جو قرآن شریف کو جلایا جا رہا ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا بھی مت دباؤ کسی کو، اتنا بھی مت دباؤ کہ پھر تمہارے قابو سے باہر نہ ہو جائے گا۔ قرآن شریف کی بے حرمتی کرنے والوں، وہ ایک ڈاسنا کا پاگل آدمی ہے، نام لوں اس کا منحوس کا تو جلسہ میرا ناپاک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے قرآن شریف کی بے حرمتی کرتا ہے، حضور کی شان میں توہین کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا بکواس کرتا ہے۔
میں اس تک بھی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں. اور نوجوانوں ایک رد عمل کا طریقہ یہ بھی ہے, ریئیکشن کا طریقہ ایک تو پروٹیسٹ ہوتا, پیسفل پروٹیسٹ, ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اب اتنے پختہ حافظ قرآن بنو اور ایسے قرآن پڑھنے والے بنو کہ آفس میں آؤ تو کام کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. اپنی بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور بتاؤ ان دشمنوں کو کہ تم جتنا قرآن کے خلاف بولو گے بیٹا قرآن اتنا ہی پھیلتا چلا جائے گا, سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی تعلیم اتنا ہی بڑھتی چلی جائے گی, اور قرآن کو نہ تو مٹا سکتا ہے نہ تیرا باپ مٹا سکتا ہے. دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر قرآن کا ایک نقطہ بھی مٹایا نہیں جا سکتا. بے شک سبحان اللہ, حق ہے حق ہے, بے شک. بولو زور سے. سبحان اللہ. تمہارا یہاں مدرسہ چل رہا, ہمارے فرقان بھائی چلا رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ ہمارے جو ہے کیا نام ہے قاری صاحب, قاری اکبر صاحب. ابھی ایک جو ہے ایک بچہ ہاں مسجد میں ہے, لیکن یہ علاقے والے چاہیں گے تو انشاءاللہ بنے گا ادارہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اداروں کی محبت بتاؤں میں تمہیں. فلسطین میں جو بمبنگ ہوتی ہے آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی قوم ہے اس وقت تو فلسطینی بھائی ہیں ہمارے. جی. تو ان کا جذبہ دیکھو, تعلیم ایسے پھیلتی ہے. میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ان سے بھی کہہ رہا ہوں, اور بہت ادب کے ساتھ میں علماء سے, حفاظ و قراء سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا تمہاری اہمیت نہیں سمجھتی, کوئی بات نہیں ہے, یہ تمہاری اہمیت سمجھ بھی نہیں سکتے, کما حق الا ماشاءاللہ. لیکن تم فلسطین کے ان حوصلہ بخش لوگوں کو دیکھو, ان پرعزم لوگوں کو دیکھو کہ ان کی جو عمارتیں بمبنگ میں ڈیمولائز ہو جاتی ہیں تو جو ملبوں کا ڈھیر ہے نا, اس پہ رہنے کا انتظام ہو نہ ہو مگر انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا انتظام ضرور کر لیا ہے. یعنی یہ انتظام انہوں نے ضرور کیا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. زور سے بولیں, کیا پڑھائیں؟ آواز آئے, کیا پڑھائیں؟ قرآن پڑھائیں. اور ایک رپورٹ آئی کہ انہی ملبوں کے ڈھیر پر انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی بچیوں کو حافظ قرآن بنا دیا. بے شک, بے شک. یعنی بچوں کو تو بنایا بچیوں کو حافظ قرآن بنا دیا. تو میرے ساتھیوں تم بھی آج یہ پیغام لے کے جاؤ کہ ہمیں پڑھنا بھی ہے اور قرآن پڑھانا بھی ہے. بے شک, اونچا بولو, پڑھنا بھی ہے, قرآن پڑھانا بھی ہے. زور سے بولو, قرآن پڑھنا بھی ہے. اب یہ کہاں ہے وہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا؟ ارے ماشاءاللہ, کیا نام ہے بیٹا؟ ذی شان, شان والا. ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذی شان کا مطلب ہوتا ہے شان والا. حقیقت میں شان والا آج ہو گیا. اور اس بچے کے ماں باپ پیرنٹس اگر زندہ ہیں تو وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ ماشاءاللہ دیکھو تمہارا بیٹا اپنے سینے میں بفضلہ تعالی قرآن عظیم کی دولت کو محفوظ کر چکا ہے. بے شک بے شک. ابھی بچے کی عمر ہی کیا ہے؟ میں نے کہا نا آج ایک ہے کل کو انیک بھی ہوں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ, اور مچل کے بولو انشاءاللہ. تو حضرات, مدرسوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ علامہ کفایت علی کافی ہوں یا علامہ فضل حق خیر آبادی, یہ سب مدرسوں ہی میں پڑھے اور مدرسوں ہی کے فیضان سے جگہ جگہ انہوں نے علم کی شمع روشن کی ہے. بے شک بے شک. بولیں زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پیار سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ جو مظالم ہوتے ہیں تو گھبرایا نہ کرو, چند اشعار سن لو, اس کے بعد پھر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. حسینی قاری مرغوب صاحب جی, اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حسینی عزم رکھتے ہیں, حسینی شان رکھتے ہیں, حسینی عزم رکھتے ہیں, حسینی شان رکھتے ہیں, حسینی عزم رکھتے ہیں, حسینی شان رکھتے ہیں. ہم اپنی ٹھوکروں میں جنگ کا میدان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, مفتی توصیف رضا صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. وہ راہ حق
سے ہٹ جائیں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، وہ راہ حق سے ہٹ جائیں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، وہ راہ حق سے ہٹ جائیں یہ ہرگز ہو نہیں سکتا، جو اپنی رہبری کے واسطے قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کچھ خوف طوفان کا، ڈرے کیوں تیر و خنجر سے، نہیں کچھ خوف طوفان کا، ڈرے کیوں تیر و خنجر سے، حسینی ہے ہتھیلی پر ہم اپنی جان. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ. مراد آباد کے